الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اور پھر ہم نے ان لوگوں کو کتاب کا وارث بنایا جنہیں ہم نے اس وراثت کے لیے اپنے بندوں میں سے چن لیا تھا. پھر ان میں سے کوئی تو اپنے آپ پر ظلم کرنے والا ہے، کوئی میانہ روح ہے، اور کوئی اللہ کے اذن سے نیکیوں میں آگے نکل جانے والا ہے. یہی بہت بڑا اللہ کا فضل ہے. اور وہ ہمیشہ رہنے والے باغات میں داخل ہوں گے، وہاں انہیں سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے آراستہ کیا جائے گا، اور وہاں ان کا لباس ریشم کا ہوگا. اور وہ کہیں گے اللہ کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں غم سے دور کر دیا. یقیناً ہمارا رب بخشنے والا قدردان ہے، جس نے اپنے فضل سے ہمیں ابدی قیام گاہ میں اتارا، جہاں ہمیں مشقت اٹھانی پڑتی ہے اور نہ ہمیں تھکان لاحق ہوتی ہے.
اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، نہ تو ان کا قصہ پاک کیا جائے گا اور نہ ہی انہیں موت آئے گی، اور نہ ہی ان سے جہنم کا عذاب ہلکا کیا جائے گا۔ ہم ہر ناشکرے کو ایسے ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ وہاں وہ چیخ چیخ کر کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں اس سے نکال کہ ہم نیک عمل کریں، ویسے نہیں جیسے پہلے کیا کرتے تھے۔ اللہ جواب میں فرمائے گا کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ جس میں اگر کوئی نصیحت حاصل کرنا چاہتا تو کر سکتا تھا، حالانکہ تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا تھا، اور عذاب کا مزہ چکھو، یہاں ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ آیت نمبر 32 تا 38 سورہ فاتر۔ سامعین محترم، گزشتہ جمعۃ المبارک میں نے وقت کے قدردانی کے حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے پیش کی تھی۔ مطمع نظر یہ ہے کہ اللہ کرے کہ ہم وقت کی قدر کریں اور جو وقت اللہ نے ہمیں دیا ہے اس کو قیمتی بنائیں۔ قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ میں 3 طرح کے لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے جن لوگوں کا ذکر ہے فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، بعض لوگ وہ ہیں جو ماضی ہی کو اپنا سب کچھ سمجھتے ہیں، بزرگوں کے کارنامے، بڑوں کے کارنامے، آباء و اجداد کے کارنامے، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے تو سب کچھ کر لیا، آپ نے کیا کیا؟ پوری زندگی لوگ اسی میں الجھے رہتے ہیں۔ یہ لوگ وہ ہیں کہ جو ماضی سے نکلنے کو تیار نہیں اور اپنا وقت برباد کر رہے ہیں۔ انہوں نے جو کیا انہوں نے وہ پا لیا، وہ اپنے مقام کو پہنچ چکے ہیں۔ ہمارے آباء و اجداد اچھے تھے، بہتر تھے، خیر کے کاموں میں تھے، اچھائی کے کاموں میں تھے، نیک صالح تھے، جو بھی تھا انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا صلہ پا لیا۔ آج آپ کے تذکرے کرنے سے آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ ہر شخص اپنا ذاتی ذمہ دار ہے، اس نے کیا کیا ہے۔ میری جان اس وجہ سے نہیں چھوٹے گی کہ میں کل کہہ دوں کہ جی میرے دادا تو علامہ نور شاہ کشمیری تھے، بر صغیر میں جن کی علم کا جو ہے وہ چرچا ہے اور دنیا ان کو بڑا نامی گرامی جانتی ہے، اور والد بھی میرے بہت بڑے خطیب تھے۔ ہماری 7-8 پشتوں میں تقریباً علماء ہی چلے آ رہے ہیں، تو بس یہی ہے، اتنی بات ہے، وہ تو ہو گیا۔ کیا اس سے جان چھوٹ جائے گی کہ آپ جی بچ گئے؟ بس ٹھیک ہے، آپ کے دادا بھی بڑے عالم دین تھے، آپ کے والد بھی بڑے عالم دین تھے، سارے خاندان ہی علماء کا ہے، تو لہٰذا آپ کی چھوٹی ہے۔ ایسا نہیں، انہوں نے تو کیا، انہوں نے دنیا کے اندر کام کیا اور انہوں نے اپنی آخرت کو بہتر کیا، آخرت کے لیے انہوں نے ذخیرہ اختیار کیا، دنیا کے اندر انہوں نے دین کے کام کو پھیلایا۔ آپ نے کیا کیا ہے؟ فقط ان کی وجہ سے میری جان نہیں چھوٹے گی، بلکہ میری ذمہ داری تو زیادہ ہے۔ اگر وہ اتنے اچھے تھے تو آپ نے کیا کیا ہے؟ بعض لوگ وہ ہیں کہ جو اسی کام میں الجھے رہتے ہیں کہ یہ انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا۔ آپ ہر بندے نے، ہر بندہ اپنا ذمہ دار ہے۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ایک تو خود آپ اپنے ذمہ دار ہیں اور ایک آپ اپنے ماتحتوں کے ذمہ دار بھی ہیں کہ آپ سے آپ کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، آپ سے اور لوگوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ وفی انفسکم، فرمایا کہ اپنی جانوں کو دیکھو، فلا تبصروا، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ۔ وہ تو بچ گئے، ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، وہ چلے گئے دنیا سے، تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اپنی بات بھی تو کریں۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا،
اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ. اس کے لیے کوئی سامان کرو کہ آپ کیسے آگ سے بچیں گے. آپ ان کے تذکرے کر کے نہیں بچ سکتے, آپ ان کی یادوں کے ساتھ نہیں بچ سکتے. عمر تو آپ کو بھی وہی ملی ہے جو ان کو ملی ہے, صلاحیتیں آپ کو بھی وہی ہیں جو ان کے پاس ہیں, آنکھیں دو آپ کو بھی ہیں, ان کی بھی تھی. انہوں نے اتنے کام کر دیے, آپ نے کیا کیا ہے؟ مجموعی طور پر آج اگر پوری امت کو آپ دیکھیں, پوری امت کو دیکھیں نا, قدردانی نہیں ہے, اللہ کی نعمتوں کا احساس نہیں ہے. 1.5 ارب مسلمان ہیں دنیا میں, 1.5 ارب مسلمان دنیا کے اندر آج موجود ہیں, اور بدر کے اندر کتنے تھے؟ 313 تھے. کوئی موازنہ ہے آپس میں؟ وہاں 313 ہیں. ایمان, یقین کامل, توحید میں راسخ, رسول اللہ سے محبت کی انتہا صلی اللہ علیہ وسلم, تمسک کتاب و سنت, اللہ کے احکامات کی پابندی, اور پھر 313 تھے. اللہ تعالیٰ نے 313 کی مدد کے لیے اپنے فرشتے آسمان سے اتارے تھے. اور ہم 1.5 ارب ہیں, 1.5 ارب. 1.5 ارب کی مدد کیوں نہیں ہو رہی؟ اگر عددی معاملہ ہوتا کہ ہم تعداد میں بہت زیادہ ہیں, تو تعداد میں تو آج جتنے ہم زیادہ اتنے کبھی نہ تھے. اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ کتنے ہیں, یہ دیکھا جاتا ہے کہ ان کی قوت کتنی ہے, ان کی طاقت کتنی ہے, ان کا ایمان کتنا ہے, اللہ پر یقین کتنا ہے, توکل کتنا ہے, اللہ کے ساتھ ان کا تعلق کیا ہے, یہ دیکھا جاتا ہے. افراد نہیں گنے جاتے. 313 تھے, اور 313 کے بارے میں اللہ نے فرمایا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان, حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا دن, دو جتھوں کا آپس میں ٹکرانے والا دن. اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین. فرمایا کہ صرف تم نہیں لڑ رہے تھے, اللہ کے فرشتے بھی میدان کارزار کے اندر لڑ رہے تھے. تمہاری مدد کو جبرائیل خود آئے ہیں, دوڑ کر آئے ہیں جبرائیل, اور ان کی مدد کی ہے. وجہ کیا تھی؟ وہ لوگ اپنی زندگیوں کو ایک مشن پر رکھا ہوا تھا انہوں نے کہ ہم نے اللہ کے دین کو غلبے کے لیے دن رات, ان کی راتوں کو سوتے تھے تو یہی سوچ ہوتی تھی کہ اللہ کا دین کیسے غالب رہے گا, اور دن کو چلتے تھے تو اللہ کے دین کے غلبے کا ان کے اندر یہی سوچ اور یہی فکر تھی. تو جس کی یہ فکر اور یہ سوچ ہو کہ اللہ کے دین کا کام کرنا ہے, وہ کیسے شکست کھا سکتا ہے؟ ہماری تو ابھی تک یہ سوچ بھی نہیں پیدا ہو سکی کہ ہم نے اپنا کیا کام کرنا ہے. ہم میں سے اکثر لوگ ٹائم ضائع کر رہے ہیں. تو قرآن پاک کے الفاظ یہ ہیں فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ. صبح سے لے کر شام تک آپ اگر اپنا ڈیٹا بنا لیں, میں نے پچھلے جمعے میں عرض کیا تھا کہ اگر آپ اپنے آپ کو خود اپنا احتساب کرنا چاہیں, صبح سے لے کر شام تک 1 مہینے کا آپ اپنا حساب و کتاب بنا لیں, آپ کو سمجھ آ جائے گا اپنی مہینے کے اندر کیا کھویا اور کیا پایا ہے, دنیا کے لحاظ سے, آخرت کے لحاظ سے. تو یہ اللہ نے زندگی آپ کو جو دی ہے یہ اتنی ہی ہے, اس سے رائی کے دانے کے برابر نہیں بڑھے گی آگے. 1 دن, 1 گھنٹہ, 1 ساتھ, 1 گھڑی آگے پیچھے نہیں ہوگی. جتنی دی ہے اللہ نے یہ دے دی ہے, بس یہی ہے آپ کے پاس. اس کا اللہ نے حساب و کتاب لینا ہے کہ بتلاؤ کہ یہ جو دی چیز کو تم نے کیا کیا. یہ وہاں جواب نہیں ہوگا کہ تھوڑی تھی, یہ وہاں جواب نہیں ہوگا کہ وقت نہیں ملا, وقت تو مل رہا ہے. یہ وہاں جواب نہیں تھا حالات موافق نہیں تھے, حالات بھی موافق ہو جاتے ہیں. دنیا جو میدانوں کے اندر آتی ہے اور کام کرتی ہے ان کے حالات موافق ہوتے ہیں. ابن تیمیہ اور ابن قیم کے حالات موافق تھے, امام احمد بن حنبل کے حالات موافق تھے, حضرت امام مالک کے حالات موافق تھے, سب کے حالات مخالف تھے. لیکن انہوں نے حالات کو ایسا پلٹا دیا اور ایسے مد مقابل کھڑے ہوئے, ایسی حق کی صدا بلند کی, اللہ کے دین کا جھنڈا اٹھایا کہ قیامت تک ان کا نام لیتے لیتے دنیا جو ہے ان کے کارنامے بیان کرتے کرتے تھک جائے گی, ان کی کارنامے ختم نہیں ہوتے. انہوں نے وقت کو ضائع نہیں کیا, صلاحیتوں کو ضائع نہیں کیا. جدید سائنس آج یہ بتلا رہی ہے کہ جتنی انسان کو اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں, ہر انسان کو صلاحیتیں دی ہیں, مرتے دم تک اگر کسی کو 60 سال کی عمر دی گئی ہے نا, 60 سال کی, تو وہ صرف اور صرف ان صلاحیتوں کا صرف اور صرف 4% حصہ استعمال کرتا ہے, باقی
96% حصہ وہ ساتھ لے کر قبر میں چلا جاتا ہے۔ 96% ہم استعمال ہی نہیں کرتے اپنی صلاحیتوں کو۔ یہ تو ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاتے ہیں یا سوچ و بچار میں لگے رہتے ہیں۔ دیکھیں میں سوچتا رہوں کہ میں نے یہ پہاڑی چڑھنی ہے، پہاڑی چڑھنی ہے، پہاڑی چڑھنی ہے، دن میں 1000 مرتبہ اگر میں یہ کرتا رہوں تو پہاڑی چڑھ جاؤں گا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جب تک میں اٹھوں گا نہیں، قدم بڑھاؤں گا نہیں، آگے کی طرف بڑھوں گا نہیں، پھر اس کی طرف چلوں گا نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سفر طے ہو جائے۔ ہم پوری زندگی یہ بات کہتے ہیں ہم نیک بن جائیں گے، ہم نیک بن جائیں گے، ہم نیک بن جائیں گے۔ کب بنیں گے بھائی؟ یہ آپ کے اس لفظ سے کبھی آپ نیک نہیں بن سکتے۔ پوری زندگی اگر بندہ یہ جملہ رٹتا رہے میں نماز پڑھ لوں گا جی، تو کیا خیال ہے ہوگی نماز اس کی؟ اس کے لیے اس کو اٹھنا پڑے گا۔ کسی کہا جائے نا کسی کو کہ بھائی آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے، آپ دعا کریں ہم پڑھ لیں گے، کیسا یہ عجیب جملہ ہے اور کتنا خوفناک جملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلط کرے گا آپ پر کہ آپ پڑھیں، فرشتے آئیں گے مارنے کے لیے کہ آپ پڑھیں۔ قرآن کے الفاظ بول رہے ہیں، روزانہ دن میں 5 مرتبہ مؤذن صدا دیتا ہے، اس کے بعد ساری دنیا کی آوازیں بلند ہوتی ہیں، اور روزانہ ایک پکارنے والا پکارتا ہے، صبح شام پکارتا ہے۔ آپ سوئے ہیں تو پکار رہا ہے، آپ جاگ رہے تو پکار رہا ہے، کاروبار میں تو پکار رہا ہے، مشغولیت میں ہے پکار رہا ہے۔ تو کل قیامت کے دن یہ کہہ دیں گے کہ مجھے تو آپ نے دعا نہیں کی، میں نے نماز نہیں پڑھی۔ تو ہر شخص اپنی صلاحیتوں کو دیکھے۔ اللہ نے آپ کے اندر بہت صلاحیتیں رکھی ہیں، ان کو حرکت دیں، ان کو میدان عمل کے اندر لے کر آئیں۔ آج دنیا کہتی ہے نا کہ مصعب بن عمیر کا نام لیتے ہیں، تو مصعب بن عمیر کی عمر کیا تھی جب وہ شہید ہوئے ہیں؟ مصعب بن عمیر کی عمر جب وہ شہید ہوتے ہیں تو 22 سال کی عمر تھی۔ محمد بن قاسم جب حملہ کرتے ہیں، سندھ کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے اسلام سندھ میں آیا اور پورے بر صغیر میں آیا، ان کی عمر کتنی تھی؟ یہ تو ساری باتیں آپ کے علم میں ہیں۔ تو اگر محمد بن قاسم وہیں بیٹھ جاتے کہ ابھی تو میں 17 سال کا ہوں، ابھی تو میں بچہ ہوں، گھر سے نکلنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کہیں گم ہی نہ ہو جاؤں، والدین ہی نکلنے دیتے، بیٹا آپ کدھر جا رہے ہیں، آپ کے بغیر تو ہمیں نیند نہیں آئے گی رات کو، تو محمد بن قاسم پھر نہ سندھ فتح کرتا نہ اسلام ہم تک پہنچتا۔ گھر سے نکلے ہیں، صلاحیتوں نے بتلایا ہے کہ محمد بن قاسم 17 سال کا نوجوان جس نے سندھ کے اندر آ کر راجہ دہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور دنیا کو بتلا دیا کہ کوئی شخص جب عزم لے کر اٹھتا ہے، ارادہ لے کر اٹھتا ہے، اللہ کی مدد اس کی شامل حال ہوتی ہے۔ یہ صرف محمد بن قاسم کا واقعہ تو نہیں ہے، اسلام کی تو تاریخ بڑی پڑی ہے۔ میں تاریخ پر جا نہیں رہا، میں صرف آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ہر شخص کے اندر صلاحیتیں ہوتی ہیں، صرف وقت کو ضائع کر دیتا ہے۔ اور پھر آخر میں کیا ہوتا ہے؟ آخر میں پھر یہ بات ہوتی ہے ہاتھ ملتے ہوئے کہ عمر دراز اللہ مانگ کر لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے تو انتظار نہیں۔ بس آخر میں پھر یہ کچھ ہوتا ہے کہ جی پتہ ہی نہیں چلا وقت گزر گیا، 60 سال گزر گیا، پتہ ہی نہیں چلا۔ 60 سال حساب لگائیں نا، کیلکولیشن کریں آپ۔ اللہ تعالیٰ نے ہر سسٹم کو باقاعدہ، ہر وقت کو اللہ نے ایک سسٹم کے ساتھ باندھ دیا ہے۔ ایک دن اور ایک رات میں کتنے گھنٹے ہوتے ہیں؟ اور ایک ہفتے کے اندر کتنے دن ہوتے ہیں؟ 7۔ دیکھیں نا، نظام ہے، وقت کا تعین ہے باقاعدہ طور پر، جس کو ضائع نہیں کرنا۔ ایک ایک سیکنڈ بھی دے دیا، اس کو بھی ضائع نہیں کرنا۔ ایک ایک سیکنڈ دے دیا، اس کو بھی ضائع نہیں کرنا۔ ایک دن دے دیا، اس کو ضائع نہیں کرنا۔ ایک رات دے دی، اس کو ضائع نہیں کرنا۔ قسمیں اٹھا اٹھا کر اللہ نے فرمایا قرآن کے اندر، والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے اس زمانے کی جو اللہ نے زمانہ بنایا ہے، دن اور رات بنائے ہیں، یہ گھوم رہے ہیں۔ ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے، انسان گھاٹے میں ہے، انسان گھاٹے میں جا رہا ہے۔ وقت گزر رہا ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، یوں ہی زندگی تمام ہوتی ہے۔ یہ تو تمام ہو رہی ہے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیا ذخیرہ کیا ہے آخرت کے لیے؟ کیا بنایا ہے آخرت کے لیے؟ عقل مند کون ہے جی دنیا کے اندر؟ کون ہے عقل مند؟ ایک وہ ہے جو آپ اور میں سمجھتے ہیں عقل مند، وہ ہے جی جس نے کوٹھیاں بنا لی، کار بنا لی، بنگلے بنا لیے، جس نے جائیداد بنا لی، لمبے مربع بنا لیے، جس نے بہت ہی لمبے مربع بنا لیے۔ کیا اس پر موت نہیں آئے گی؟ کیا اس سے اللہ نہیں پوچھے گا کہ تم نے آخرت کے لیے کیا کیا؟ یہ تو دنیا ہے نا جو آپ کر رہے ہیں، دنیا کی دوڑ ہے۔
ہماری یہاں پر کھڑے ہو کر جب بات ہوتی ہے کہ وقت ضائع ہو رہا ہے تو اس کا کیا منشا یہ ہے کہ آخرت کا وقت ضائع ہو رہا ہے. دنیا کے معاملے میں تو ہم بہت آگے ہیں, ہر شخص آگے ہے دنیا کے معاملے میں. دین کے معاملے میں ہم اپنا وقت برباد کر رہے ہیں, ضائع کر رہے ہیں. ہمارے پلے کچھ بھی نہیں ہے اور ہم تہی دامن ہو کر کل روح سیاہی کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے کہ ہم تو کچھ بھی نہیں لے کر آئے. پھر کیا جواب دیں گے حضرت مصعب بن عمیر کو کہ وہ کیا لے کر گئے تھے؟ ابن تیمیہ اور ابن قیم کو کیا جواب دیں گے؟ ابن تیمیہ کی 38 سال عمر تھی اور 38 سال کی عمر میں دنیا سے چلے گئے. اور ابن تیمیہ کی کتابیں اگر آپ دیکھیں تو آج کے دور میں اگر کوئی شخص کمپیوٹر پر بیٹھ کر دن اور رات لگا کر اگر وہ لکھتا رہے 50 سال لگ جائیں, اتنی کتابیں وہ نہیں لکھ سکتا جتنا ابن تیمیہ نے 38 سال کی عمر میں اپنے ہاتھ سے لکھ کر چلے گئے. ایک فتاوی ابن تیمیہ 150 جلدوں پر مشتمل ہے. منہاج السنہ کا مثال کوئی نہیں دی جا سکتی. منہاج السنہ کی ایسی کتاب لکھ دی دنیا کے اندر. امام بخاری نے دیکھے نا کیا چیز لکھی ہے آپ کے سامنے. یہ کتاب ہے اور اس کتاب کی تشریح توضیح کرنے والے کر کر کے تھک گئے ہیں, نکات ہی ختم نہیں ہوتے. امام احمد بن حنبل نے 30 جلدوں میں یہ کتاب لکھ دی ہے مسند احمد, جس نے 30 جلدوں میں زندگی لگا کر لکھ دی ہے. آپ نے کبھی اٹھا کر اس کتاب کو دیکھا بھی نہیں ہے تو کل ابن حنبل کو کیا جواب دیں گے کہ انہوں نے تو ساری زندگیاں لگا کر یہ کام کیا اور ہم نے ایک لمحہ لگا کر اس کو دیکھا تک نہیں. زندگیاں گزار کر لوگوں نے یہ تفاسیر لکھی ہیں, زندگیاں گزار کر. یہ 20 سال میں یہ تفسیر لکھی گئی. ہم نے 20 دن 20 گھنٹے بھی نکال کر اس تفسیر کو نہیں پڑھا ہے تو کل عبد الرحمن کیلانی کو کیا جواب دیں گے؟ اللہ کو جواب دینا تو بہت بات کی بات ہے کہ وہاں کیا ہو. کسی نے کوئی کمی نہیں چھوڑی. ہر ایک نے اپنی صلاحیتوں کو سامنے رکھ کر اللہ کی جوابدہی کے ساتھ دین کے میدان کے اندر کام کیا ہے. ہم دین کے میدان کے اندر بہت کمزور ہیں. والعصر ان الانسان لفی خسر, قسم ہے زمانے کی کہ انسان خسارے میں جا رہا ہے, گھاٹے میں جا رہا. قرآن پاک کے الفاظ کیا ہیں؟ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ہم یسترخون فیہا, ان کو جب جہنم کے اندر ڈالا جائے گا تو چیخیں گے, چلائیں گے, ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی كنا نعمل. اے اللہ اب نکال دیں یہاں سے ہمیں, اب نکال یہاں سے کہ ہم وہ عمل نہیں کریں گے جو دنیا میں ہم کیا کرتے تھے. اب ہم وہ عمل کریں گے کہ جو اچھے ہوں گے, خیر کے ہوں گے, بھلائی کے ہوں گے. تو کیا خیال ہے اللہ تعالیٰ فرما دیں گے کہ جاؤ واپس. فرمایا اولم نعمرکم ما یتذکروا فیہ من تذکر وجاءکم النذیر, کیا ہم نے تمہیں عمر نہیں دی تھی, تمہارے پاس جانے والے نہیں آئے تھے؟ ایسی عمر تمہیں دی تھی. ہر شخص کو یہ خطاب ہے کہ اتنی عمر تمہیں دی تھی, اگر تم نصیحت حاصل کرنا چاہتے تو نصیحت حاصل کر سکتے تھے, جہنم سے بچنا چاہتے تو بچ سکتے تھے, اللہ کی قربت حاصل کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے. وقت ضائع کر دیا, دیکھا بھی نہیں. جوانی ہے تو جوانی تو دیوانی ہوتی ہے, بچپن ہے تو بچپن تو ناسمجھی ہوتی ہے, جوانی تو دیوانی ہوتی ہے. لڑکپن تو چلے نہیں, لڑکپن ہے ابھی کیا ہے, ابھی تو کوئی دن ہی نہیں ہے, ابھی تو چلے کھیل کود لے. اب بڑھاپا آ گیا, بڑھاپے میں تو اب کچھ کر ہی نہیں سکتا کہ اب تو کام ہی ختم ہو گیا. تو بتلاؤ کہ پھر کیا ہوگا. شیطان نے کیسے کیسے جالوں میں ہمیں پھنسایا ہوگا. لمبی امیدیں, تم نہیں مرو گے. روزانہ کندھا دیتے ہیں میت کو, روزانہ دفناتے ہیں, کفناتے ہیں, قبر کھودتے ہیں. بچہ مر گیا, 1 سال کا بچہ مر گیا, 6 مہینے کا مر گیا, 2 سال کا مر گیا, 3 سال کا مر گیا, 4 سال کا, 10 سال کا, 20 سال کا, کڑیل جوان چلتے چلتے 22 سال کا ختم ہو گیا. شیطان کہتا ہے وہ مر گیا, تو نے نہیں مرنا, ابھی تیرے لیے بڑی لمبی عمر باقی ہے, بڑی لمبی عمر باقی ہے. اس کا تو کام ہی ہے کہ ہمیں اور آپ کو لمبی امیدوں میں ڈال دیں, لمبے کھاتے میں ڈال دیں کہ تو نے نہیں مرنا, بھی بڑا وقت ہے تیرے پاس. آپ یقین جانے ہمارے پاس کوئی وقت نہیں ہے, ایک لمحے کا وقت نہیں ہے, ابھی کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ تم موت کو کتنا قریب سمجھتے ہو؟ تو کسی نے کہا کہ جی یہ اتنا ہی قریب سمجھتا ہوں کہ صبح کو نکلوں گا, شام کو پتہ نہیں واپس آتا یا نہیں آتا. دوسرے نے کہا شام کو نکلتا ہوں, سوتا ہوں, پتہ نہیں صبح جاگوں گا یا نہیں جاگوں. تو کسی نے کیا کہا, کسی نے کیا کہا. تو میرے آقا نے فرمایا کہ مجھے تو اتنا بھی پتہ نہیں ہے کہ پلک جھپکنے کا بھی موقع ملتا ہے یا نہیں ملتا. ایک لمحہ پلک جھپکنے میں کتنی دیر لگتی ہے,
ایک سیکنڈ کے اندر کتنی مرتبہ پلک جھپکی جاتی ہے، 40 سے زیادہ مرتبہ. تو آپ سوچیں نا کہ اب یہ جو 1 منٹ کا معاملہ ہے، یہ 1 سیکنڈ نہیں، سیکنڈ کے بھی کچھ حصے میں جان نکل جاتی ہے اور انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا. تو اس وجہ سے ہر شخص کو چاہیے کہ وقت ضائع نہ کرے. ہمارے پاس وقت نہیں ہے. ان لوگوں میں شامل ہونا ہے. قرآن پاک کے الفاظ کیا ہیں؟ 3 طرح کے لوگ. فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، بعض لوگ ایسے ہیں جو ظلم کر بیٹھے ہیں اپنے آپ پر، جنہوں نے اس طرف توجہ ہی نہیں کی، اس طرف آئے ہی نہیں ہیں. فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، بعض ایسے ہیں جو میانہ رو ہے، جو چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو اپنی صلاحیتوں کو لگا رہے ہیں. اگر موقع نہیں ملتے تو اللہ تعالیٰ نے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے موقع دینے. کوئی انسان کوشش کر رہا ہے، اٹھ رہا ہے، محنت کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے. آپ گھر سے اٹھے ہیں، آپ نے وضو کیا ہے، آپ مسجد کی طرف چل پڑے ہیں، مسجد کی طرف آ گئے ہیں، مسجد کے اندر داخل ہو گئے ہیں، سب کے اندر کھڑے ہو گئے، جماعت ختم ہو گئی ہے. اب کیا ہے؟ اب ثواب نہیں ملے گا. اللہ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ وہاں سے چل کر آیا ہے اور اس نے محنت کی ہے، نیت اس کی یہی تھی کہ پہنچوں گا. اب اگر نہیں پہنچا، اگر لیٹ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو چل پڑا ہے، تجھے پورے جماعت کا ثواب میں عطا کر دوں گا. اٹھیں گے تو بات بنے گی. ارادہ ہی کبھی نہیں کیا، نیت ہی کبھی نہیں کی، چلے اس طرف نہیں ہے. اور پھر فرمایا کہ وَمَنْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، یہ وہ خوش نصیب ہیں تیسرے لوگ کہ فرمایا کہ یہ وہ ہیں کہ جو ہر معاملے میں سبقت لے جاتے ہیں، ہر معاملے میں آگے بڑھتے ہیں، ہر معاملے میں آگے بڑھتے ہیں. نماز میں پہلی صف میں، صدقہ خیرات کرنے میں پہلے ہاتھ میں، نیکیوں میں پہلے بھاگتے ہیں، جنازے میں پہلے پہنچتے ہیں، دکھ درد میں پہلے پہنچتے ہیں، کسی کے ساتھ نیکی ہے تو پہلے پہنچتے ہیں. ہر معاملے میں پہلے، ہر معاملے میں پہلے. دین کے ہر معاملے میں یہ آگے اگلی صف میں رہتے ہیں اور دنیا کے معاملے میں یہ پچھلی صف میں رہتے ہیں. دنیا کی طرف اتنی توجہ نہیں ہے، دین کی طرف توجہ ہے کہ دین کا جھنڈا بلند ہو، دین کے معاملات ہو. منہم سابق بالخیرات باذن اللہ، یہ صحابہ کرام کا طرز عمل تھا. پوچھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آج کے دن نماز باجماعت کس نے پڑھی؟ 5 نمازیں باجماعت ابو بکر صدیق کھڑے. آج کے دن روزہ کس نے رکھا ہے؟ ابو بکر صدیق اٹھ کر کھڑے ہوئے. آج کے دن صدقہ خیرات کس نے کیا؟ ابو بکر صدیق اٹھ کر کھڑے ہوئے. آج کے دن جنازے کو کس نے کندھا دیا؟ ابو بکر صدیق اٹھ کر کھڑے ہوئے. آج کے دن یتیم کے سر پہ ہاتھ کس نے رکھا؟ ابو بکر صدیق اٹھ کر کھڑے ہوئے. کوئی نیکی کا نام میرے آقا لے رہے تھے، کھڑے ہونے والوں میں ابو بکر کھڑے ہو رہے تھے کہ آقا ایک دن ہے اور ساری نیکیاں ہیں، ساری نیکیاں کر کے سرور کونین فرما رہے ہیں ابو بکر سے نیکیوں میں آگے کوئی نہیں بڑھ سکتا. ہم نماز پڑھ لیں اس کے بعد کہتے ہیں نماز تو پڑھ لی، اب اور کیا کریں گے؟ اور کیا کریں گے؟ نماز تو پڑھ لی، زکات تو دے دیتے ہیں سال کے بعد، اور کیا کریں گے؟ کیوں ہم وقت کو ضائع کر رہے ہیں؟ ہمارے پاس وقت نہیں ہے. یاد رکھیں وقت ہمارے پاس بہت قلیل ہے اور سفر بڑا کڑا اور بہت ہولناک سفر آنے والا ہے، اور اس سفر پر اکیلے اور تنہا تنہا ایک بندے نے جانا. کوئی ساتھ نہیں ہوگا، کوئی ہمنشین نہیں ہوگا، کوئی دوست نہیں ہوگا، عزیز و قارب بہن بھائی اولاد کوئی نہیں ہوگا. اکیلے انسان نے وہ سفر طے کرنا ہے. اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس سفر کو اللہ بخیر و عافیت پائے تکمیل تک پہنچا دے، اور اللہ دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائیوں سے محفوظ فرمائے اور دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.